پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ صدر مملکت عارف علوی یہاں پر خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ صدر مملکت عارف علوی نے آج خطاب کرنا ہے مشترکہ اجلاس سے، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان بھی اس مشترکہ اجلاس کا حصہ بننے کے لیے یہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، تمام لوگ آ کر ان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان، اس کے علاوہ دیگر تمام جو اراکین اسمبلی ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ آج مشترکہ اجلاس ہونا ہے اور خطاب کریں گے جس سے صدر مملکت عارف علوی۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد سے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، جہاں پر ابھی اجلاس کچھ دیر کے بعد شروع ہو جائے گا، جس سے صدر مملکت عارف علوی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین عاہدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جن لوگوں سے تو نے عہد لیا ہے پھر وہ ہر دفعہ اپنے عہد کو توڑتے ہیں اور وہ نہیں ڈرتے
سو اگر کبھی تو انہیں لڑائی میں پائے تو انہیں ایسی سزا دے کہ ان کے پچھلے دیکھ کر بھاگ جائیں تاکہ انہیں عبرت ہو، اور اگر تمہیں کسی قوم سے دغابازی کا ڈر ہو تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو، اسی طرح پر کہ تم اور وہ برابر ہو جاؤ، بے شک اللہ دغابازوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، بے شک وہ ہمیں ہرگز عاجز نہ کر سکیں گے، اور ان سے لڑنے کے لیے جو کچھ قوت سے اور پلے ہوئے گھوڑوں سے جمع کر سکو سو تیار رکھو کہ اس سے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر ان کے سوا دوسروں پر جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے ہیبت پڑے، اور اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے تمہیں اس کا ثواب پورا ملے گا اور تم سے بے انصافی نہیں ہوگی، اور اگر وہ صلح کے لیے مائل ہوں تو تم بھی مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ وما علینا الا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، مفلسو دام سخی کا تھام لو، مفلسو دام سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، اے رضا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ I invite the Honorable President of the Islamic Republic of Pakistan, Dr. Arif Alvi, to address under Class 3 of Article 56 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan to both houses assembled together. Dr. Alvi Sahib. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین سینیٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، معزز اراکین پارلیمان اور میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج موجودہ حکومت کا پہلا پارلیمانی سال مکمل ہونے پر میں پورے ایوان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ میرا آئینی فریضہ ہے
کہ میں حکومت اور پارلیمان کی کارکردگی پر نظر رکھوں اور جہاں ضرورت ہو آئین و قانون کے مطابق اس کی رہنمائی کروں۔ اس چھت کے نیچے عوام کے منتخب نمائندوں کی موجودگی عوام کی امیدوں کا مظہر ہے اور وہ بہت توقعات رکھتے ہیں۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اور عوام کی عدالت میں جواب دہ ہیں اور اس کا احساس ہر وقت رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وطن اور اس کے عوام کی خدمت کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم جب اپنا محاسبہ کریں تو اپنے ضمیر کی عدالت میں بھی سرخرو ہو سکیں۔ عزیزان وطن، گزشتہ دنوں بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں و کشمیر کے حوالے سے کیے گئے اقدامات پر حکومت پاکستان اور عوام نے اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ بھارت نے اپنے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات سے نہ صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے بلکہ شملہ معاہدے کی روح کو بھی ٹھیس پہنچائی ہے۔ اس سلسلے میں پارلیمان نے اپنے 7 اگست 2019 کی مشترکہ اجلاس میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کی متفقہ طور پر شدید مذمت کی۔ حکومت نے بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات میں کمی، تجارت معطل کرنے، دو طرفہ تعلقات کا سر نو جائزہ لینے اور مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی کونسل اور دیگر بین الاقوامی اداروں میں بھرپور طریقے سے اٹھایا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ پاکستان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے کہ 50 سال بعد مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے خصوصی اجلاس میں زیر بحث لایا گیا، خصوصاً جب بھارت اسے روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا۔ مسئلہ کشمیر پر دہائیوں بعد سلامتی کونسل جس کے اجلاس میں گفت و شنید اس بات کی عکاسی ہے کہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں بلکہ ایک عالمی تصفیہ طلب مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے عالمی برادری خصوصاً اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا، ورنہ یہ مسئلہ علاقائی و عالمی امن کے لیے شدید خطرے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تعاون تنظیم OIC نے کشمیر میں بھارت کی جانب سے کیے جانے والے غیر قانونی اور جارحانہ اقدامات کی شدید مذمت کی اور مطالبہ کیا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہر قسم کی پابندیوں کا فی الفور خاتمہ کیا جائے اور اس دیرینہ تنازع کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کیا جائے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی کونسل نے بھی اس معاملے پر 58 ممالک کی حمایت سے مشترکہ بیان جاری کیا ہے جس میں بھارت سے کیا گیا ہے کہ وہ جموں و کشمیر میں تمام پابندیوں کو فوری طور پر ختم کرے۔ یہاں ہم ان تمام دوست ممالک کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے کشمیر کے مسئلے کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے سلامتی کونسل کے اجلاس کی کامیاب انعقاد میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اس ضمن میں ہم چین کی کوششوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ معزز اراکین پارلیمان، میں وزیر اعظم پاکستان کی کامیاب امریکی دورے کے دوران صدر ٹرمپ کی توجہ مقبوضہ کشمیر کی طرف مبذول کرانے کو سراہتا ہوں اور پاکستان امریکہ کی مقبوضہ کشمیر کے منصفانہ اور دیرپا حل کے لیے سالسلی کی ہر کوشش کا خیر مقدم کرے گا۔ خواتین و حضرات، 9 لاکھ بھارتی فوجیوں کی موجودگی کی وجہ سے مقبوضہ جموں و کشمیر اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ ملٹرائز زون ہے۔ بھارت
جابرانہ ہٹ گندے استعمال کر کے کشمیریوں کی آواز سلب نہیں کر سکتا۔ آج بھارت کے سیکولرزم اور جمہوریت RSS کی جنونیت کی نظر ہو رہی ہے۔ بھارت کے ہندو نسل پرست نظریے اور فاشسٹ سوچ کے حامل لوگوں نے اسے یرغمال بنایا ہے، جیسے نازیوں اور نازیزم نے جرمنی کو بنایا تھا۔ 90 لاکھ کشمیریوں کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ سے میں اپیل کرتا ہوں کہ کشمیر میں اپنے مبصرین بھیج کر موجودہ مخدوش حالات کے صحیح تناظر واضح کرے۔ حالیہ مہینوں میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں 1,80,000 مزید فوجیوں کی تعیناتی شدید تشویشناک ہے۔ غاصب بھارتی افواج، قتل و غارت گری، تشدد، غیر قانونی گرفتاریاں، پیلٹ گن کے استعمال اور کشمیری خواتین کی عصمت دری جیسے درندانہ اور سفاکانہ جرائم کے ذریعے کشمیریوں کے انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا رہی ہے۔ بھارت کی انتہا پسند قیادت مقبوضہ جموں و کشمیر کا آبادیاتی ڈھانچہ مسخ کرنے پر تلی ہوئی ہے، اور یہ مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی جیسی انسانیت سوز پالیسی کو اپناتے ہوئے یوگوسلاویہ میں کی گئی انسانی حقوق کی پامالی کی تاریخ کو دہرانے کے در پہ ہے۔ آج اگر دنیا نے بھارت کی کشمیر میں ممکنہ نسل کشی کا نوٹس نہ لیا تو مجھے ڈر ہے کہ عالمی امن میں ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہو جائے گا۔ پاکستان بھارت میں واضح کر دینا چاہتا ہے کہ مظلوم کشمیریوں کی نسل کشی قطعاً برداشت نہیں کی جائے گی۔ میں پارلیمان کے اس پلیٹ فارم سے عالمی برادری پر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسی سلسلے میں کسی بھی قسم کی چشم پوشی عالمی امن اور استحکام کے لیے شدید خطرے کا باعث ہوگی۔ خواتین و حضرات، پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق جموں و کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کے لیے حمایت کرتا ہے۔ اس سلسلے میں پوری پاکستانی قوم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس وقت تک ان کے سیاسی، سفارتی اور اخلاقی مدد کرتی رہے گی جب تک انہیں حق خود ارادیت نہیں مل جاتا۔ ہم کسی موڑ پر انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم ان کے ساتھ تھے، ساتھ ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ خواتین و حضرات، بھارت مسلسل لائن آف کنٹرول کے پار غیر مسلح شہری آبادی پر بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری سے جنگ بندی معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ گزشتہ برس پاکستان نے یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرور گروپ برائے انڈیا اور پاکستان کے متعدد بار بھارت کی جانب سے کی گئی LOC کی خلاف ورزیوں کے بارے میں بتایا ہے۔ بھارت کی غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ کارروائیوں سے جنوبی ایشیا میں امن، سلامتی اور استحکام کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ ہم اب بھی بھارتی حکمرانوں سے کہتے ہیں کہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور حالات کو اس نہج تک نہ لے جائیں جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو۔ پاکستان نے ہمیشہ بھارتی جنگی جنون کا جواب صبر و تحمل سے دیا اور بارہا یہ یاد دہانی کرائی کہ ہماری امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پلوامہ کا واقعہ رونما ہوا تو بھارت نے بغیر کسی ثبوت کے واقعے کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرانا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت بھی وزیر اعظم پاکستان نے تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کی تھی اور بھارت نے ثبوت مانگے تھے، مگر بھارت نے پاکستانی سرحدوں پر اشتعال انگیزی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں پاکستان فضائیہ نے شاندار جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دراندازی کرنے والے طیاروں کو مار گرایا۔ ہماری حدود میں گرنے والے طیارے کے پائلٹ کو حراست میں لیا گیا۔
اور وزیر اعظم عمران خان نے اگلے ہی روز پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوران جذبہ خیر سگالی کے تحت بھارتی پائلٹ کی رہائی کا اعلان کیا، جسے دنیا بھر میں سراہا گیا۔ معزز اراکین پارلیمان، بھارت ہمیشہ پاکستان کے اندر تخریبی کارروائیوں میں ملوث رہا ہے اور وطن عزیز میں دہشت گردی کی سرپرستی کرتا رہا ہے۔ اس کے ایک مثال کمانڈر کلبھوشن یادو کی گرفتاری کی صورت میں سامنے آئی، جسے پاکستان نے مارچ 2016 میں بلوچستان سے گرفتار کیا، جس نے اعتراف کیا کہ وہ انڈین نیوی کا حاضر سروس افسر ہے اور بلوچستان میں اس کی آمد کا مقصد بھارتی معاونت کے ساتھ تخریب کاری اور دہشت گردی پھیلانا تھا۔ ان سنگین جرائم کی پاداش میں پاکستان کی ایک فوجی عدالت نے کمانڈر کلبھوشن یادو کو موت کی سزا سنائی تھی، تو بھارت یہ معاملہ عالمی عدالت میں لے گیا، جس نے بھارت کی جانب سے کلبھوشن کی بریت، رہائی اور واپسی کی استدعا کو یکسر مسترد کر دیا۔ خواتین و حضرات، دنیا کو اس بات کا ادراک کرنا ہوگا کہ بھارت پر آج ہندو انتہا پسندانہ سوچ نے اپنا غلبہ قائم کر لیا ہے۔ دنیا کو ان فاشسٹ پالیسیوں کے خلاف مزاحمت کرنی ہوگی۔ RSS کی مذہبی جنونیت کی وجہ سے مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو کا ہندوستان آج بازی سے اپنی ہیئت بدل رہا ہے۔ یہ حقیقت ہندوستان میں بسنے والی اقلیتوں اور معتدل سوچ کے حامل افراد کے لیے کسی آفت سے کم نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت میں رونما ہونے والے واقعات نے ایک مرتبہ پھر بانیان پاکستان کی بصیرت اور دو قومی نظریے کی اہمیت کو مزید اجاگر کر دیا ہے۔ پاکستان کے حصول کا مقصد ایک ایسی مثالی ریاست کا قیام تھا جہاں انصاف، رواداری اور مساوات کے اصولوں کے مطابق ہر شہری کو مکمل آزادی حاصل ہو۔ ریاست مدینہ انہی اصولوں کا عملی نمونہ تھی اور مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کے خواب اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی جد و جہد کا مطمع نظر بھی ایک ایسی ہی ریاست کا قیام تھا۔ خواتین و حضرات، اسلام میں مسجد کی بڑی اہمیت ہے اور یہ صرف 5 وقت نماز کی ادائیگی کا مقام ہی نہیں، بلکہ اسے سماج میں افراد کی اصلاح و تربیت اور اصلاح باطن و تزکیہ نفس کے مرکز کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اس کی زندہ مثال خود مسجد نبوی ہے۔ آج بھی معاشرے میں کی اصلاح کے لیے مسجد و منبر رسول بہترین فورم ہے۔ علماء کرام کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور معاشرتی اور سماجی برائیوں کے خلاف اپنا کردار ادا کریں۔ میں نے اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ مسجد کے ممبر کے مؤثر استعمال کے لیے عورتوں کے وراثتی حقوق، طہارت اور صفائی، واٹر کنزرویشن، ماحول اور شجر کاری اور انسانی صحت کے متعلق لوگوں میں آگہی پیدا کریں۔ خواتین و حضرات، وزیر اعظم جناب عمران خان نے اپنے پہلے خطاب میں پاکستان کو ریاست مدینہ کا رول ماڈل بنانے کا تصور پیش کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی، معاشرتی و معاشی ترقی اور استحکام اسی سوچ سے وابستہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کا قدم اٹھایا تو اس کے پس منظر میں اس اجتماعی سماجی نظام کا تعارف اور نفاذ تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی طرز حکمرانی نے
داخلی و خارجی سطح پر بکھرے ہوئے یثرب کو دنیا کی بہترین اسلامی فلاحی ریاست میں تبدیل کر دیا۔ مدینہ کی ریاست کا جو نقشہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ہمارے سامنے آیا، اس کو پیش نظر رکھ کر بآسانی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انسانی حقوق کا پہلا چارٹر دینے والی ریاست مدینہ تھی۔ معزز اراکین پارلیمان، موجودہ حکومت روز اول سے ہی ملک کی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پالیسیوں کی تشکیل اور ان پر عمل درآمد کے سلسلے میں مصروف عمل ہے۔ 1 سال کی قلیل مدت میں کابینہ کے 50 سے زائد اجلاس ہوئے، جو بذات خود اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ یہ 50 سے زائد اجلاس بذات خود اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ یہ حکومت اپنے فرائض کے انجام دہی کے لیے فعال اور متحرک ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان ذاتی دلچسپی لے کر ہر وزارت کی کارکردگی پر خود نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر پاکستان سٹیزن پورٹل کا اجرا کیا گیا، جس سے عوام کو اپنی شکایت براہ راست متعلقہ حکام تک پہنچانے اور ان کے جلد سے جلد حل میں بے پناہ سہولت ملی۔ میں چاہوں گا کہ اس نظام کو مزید فعال بنایا جائے تاکہ ملک میں گڈ گورننس اور عوام کی فلاح و بہبود کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کابینہ کے ان فیصلوں کو بھی سراہنا چاہتا ہوں جو کفایت شعاری کے سلسلے میں کیے گئے تھے۔ خواتین و حضرات، میں یہاں حکومت کی انفارمیشن ٹیکنالوجی پالیسی کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال حکومتی معاملات میں شفافیت لاتا ہے، اس میں اہم کردار ادا کرے گا، اور ہم آئی ٹی کے مقامی مارکیٹ کو ترقی دیے بغیر دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکیں گے۔ میں اس بات پر زور بھی دینا چاہتا ہوں کہ معیشت کی ترقی اور استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ہم ٹیکنالوجی ڈریون اکانومی، نالج اکانومی اور آئی ٹی کو اپنی پالیسیوں میں خاص توجہ دیں تاکہ پاکستان چوتھے صنعتی انقلاب میں ترقی یافتہ اقوام کے شانہ بشانہ کھڑا ہو سکے۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کو کمپیوٹر لینگویجز کا ادراک اور انہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے انٹرنیٹ آف تھنگز، کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور بلاک چین جیسے جدید علوم سے روشناس کرانا ہوگا۔ معزز اراکین پارلیمان، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وطن عزیز کا مستقبل صرف جمہوریت سے وابستہ ہے۔ جمہوری اداروں کا استحکام اور وفاقی اکائیوں کی مضبوطی سے ہی پائیدار جمہوریت فروغ پا سکتی ہے۔ قبائلی علاقے جات میں ہونے والے انتخابات سے ملک میں جمہوری عمل ایک اور قدم آگے بڑھا ہے۔ ان علاقوں کی خیبر پختونخوا میں انضمام سے انہیں ملکی ترقی کے مرکزی دھارے میں شمولیت کا موقع ملے گا۔ حکومت نے فاٹا کی تعمیر اور ترقی کے لیے خطیر رقم مختص کی ہے۔ یہ رقوم کا کامیاب جوان، کم لاگت مکانوں کی تعمیر، صاف و سرسبز پاکستان، صحت انصاف کارڈ اور بلین ٹری سونامی کے علاوہ ہیں یہ رقوم۔ اس سے قبائلی عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ خواتین و حضرات، معاشی اعتبار سے وطن عزیز اس وقت تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے۔ حکومت کو کرنٹ اکاؤنٹ اور بجٹ خسارہ اور گردشی قرضے ورثے میں ملے۔ ملکی قرضے میں انتہائی حدود سے زیادہ تھے، ملکی معیشت تباہی کے دہانے پر تھی، ہمارے کا
ایک بڑا حصہ قرضوں کی ادائیگی میں صرف ہو جاتا ہے اور ترقیاتی کاموں کے لیے خاطر خواہ وسائل نہیں بچتے۔ یہ بات اہم ہے کہ پچھلے مالیاتی سال کی نسبت درآمدات میں کمی اور برآمدات میں اضافے کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں خاطر خواہ کمی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے اور ہمارے فورن ایکسچینج ریزرو بھی بڑھے ہیں۔ پاکستان 2015 میں ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کے اہداف پورے نہ کر سکا۔ میں یہاں اس بات پر زور دینا چاہوں گا کہ اب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اہداف کا حصول اور عام آدمی تک ان کے ثمرات کو پہنچانا ہمارا قومی فریضہ ہے۔ میں تمام متعلقہ اداروں سے توقع کرتا ہوں کہ وہ ایک مربوط حکمت عملی کے بدولت ایس ڈی جیز کے اہداف کے حصول کی جانب مثبت پیش رفت کو یقینی بنائیں گے۔ سمگلنگ کسی بھی قوم کی معیشت کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ بین الاقوامی تعلقات میں بھی مشکلات پیدا کرتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت معیشت سے وابستہ تمام کاروبار زندگی کی ڈاکومنٹیشن کر کے حکومتی دائرے اختیار میں لائے اور سمگلنگ کی لعنت کا قلع کما کرے۔ گزشتہ ادوار میں ذاتی مفادات کی جنگ میں کرپشن کا بازار گرم رہا ہے۔ اور غیر منصفانہ فیصلے کیے گئے ہیں۔ احتساب کے اصول کو بالائے طاق رکھتے ہوئے حکمرانوں نے ملکی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ معیشت کو جدید اصولوں پر استوار نہیں کیا جا سکا اور ایک بڑا حصہ بلیک اکانومی کی نظر ہو گیا، جس کے اثرات کا ہم آج تک خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ان بے شمار چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکومت کو 2019-20 کے بجٹ میں مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں۔ ٹیکس نظام میں اصلاحات جیسے سخت اقدامات معیشت کی بہتری کے لیے اہم ہیں۔ ایف بی آر کی جانب سے نئے ٹیکس گزاروں کو ٹیکس کے دائرے میں لانے اور ٹیکس کی شرح میں اضافے کے لیے اصلاحات کی گئیں، جو ملکی معیشت کے استحکام کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ ان اقدامات کی وجہ سے انکم ٹیکس کے گوشوارے جمع کروانے والوں کی تعداد میں بہت اچھا اضافہ ہوا اور میں اس کی مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ ایک جاری عمل ہے اور اسے جاری رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ ایف بی آر میں اصلاحات لائی جائیں، ٹیکس گوشواروں کے نظام کو مزید عام فہم بنایا جائے اور ٹیکس گزاروں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ خواتین و حضرات، آپ شور بھی مچاتے رہیں مگر بات بھی سنتے جائیں تو اچھا ہوگا۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع تر مواقع موجود ہیں۔ ہماری ترقی اور خوشحالی میں تجارت اور سرمایہ کاری کی اہمیت اور ضرورت سے امکان ممکن نہیں۔ ملک میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی اور تجارت کے فروغ کے لیے آسان اور قابل عمل پالیسیوں کی تشکیل ایک اہم قدم ہے۔ متعدد ممالک پاکستان میں سرمایہ کاری کے خواہاں ہیں۔ اس ضمن میں مختلف منصوبوں پر کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ یہ بات خوش آئند ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس میں پاکستان کی درجہ بندی میں کئی درجے بہتری آئی ہے اور امید ہے کہ اس میں مزید بہتری آئے گی۔ یہ سہولت صرف بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے ہی نہیں بلکہ اندرونی سرمایہ کاری کے لیے بھی ضروری ہے۔ عزیزان وطن، کسی بھی ملک کی ترقی میں اداروں اور سول سروسز کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ قیام پاکستان سے موجودہ دور تک ہمارے سول افسران نے نامساعد حالات کے باوجود پبلک سروس ڈیلیوری اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے بے پناہ خدمات انجام دی ہیں۔ تاہم موجودہ حکومت نے اداروں کو جدید خطور پر
استوار کرنے کے لیے انسٹیٹیوشنل ریفارمز کے عمل کا آغاز کر دیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ جلد از جلد اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ بدعنوانی کسی بھی معاشرے کی جڑیں کھوکھلی کر دیتی ہے، اسے تباہ و برباد کرنے کی بھی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ بدقسمتی سے وطن عزیز میں یہ لعنت بدعنوانی کی پھیل چکی ہے۔ ملکی خزانے اور وسائل کو لوٹنے والوں کا احتساب جاری ہے۔ یاد رکھیے کہ معاشرہ پاک اور صاف ستھرا جب ہوگا تب وہ اخلاقی اعتبار سے اپنی شاندار قومی روایات کو زندہ رکھنے اور خود کو اقوام عالم میں سربلند رکھنے کے قابل ہوں گے۔ معزز اراکین پارلیمان، ایک اور مسئلہ جس کی سنگینی کی طرف ہماری توجہ ضروری ہے وہ آبادی میں تیز رفتار اضافہ ہے جو ملکی وسائل پر دباؤ کا باعث ہے۔ میری حکومت کو تاکید ہے کہ اس جانب فوری توجہ دے اور عوام میں اس سلسلے میں شعور پیدا کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے۔ اس زمن میں ذرائع ابلاغ پر بھرپور آگہی مہم مددگار ثابت ہوگی۔ علماء اکرام، سیاسی و سماجی قائدین کے ساتھ سول سوسائٹی کی شمولیت سے عوام کو آبادی کے پھیلاؤ کے منفی اثرات سے آگاہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی تناظر میں اس بات پر بھی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اولاد میں وقفہ نہ ہونے کی وجہ سے ماں کی میل نیوٹریشن اور بچوں کی سٹنٹنگ بھی ہو رہی ہے۔ یہاں میں حکومت کو ہدایت کرنا چاہتا ہوں کہ سٹنٹنگ اور میل نیوٹریشن کی طرف سے بھی خصوصی توجہ دے۔ خواتین و حضرات، زراعت ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ حکومت نے شعبے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بنیادی نوعیت کے اجناس یعنی گندم، چاول اور گنے کی پیداوار بڑھانے کے لیے وزیر اعظم کی ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت نیشنل آئل سیڈز انہینسمنٹ، آبی ذخائر کے تحفظ اور بہتر استعمال، ماہی گیری کا فروغ، چھوٹے اور درمیانے درجے کے لائیو سٹاک فارمنگ، مرغ بانی اور زیتون کی کاشت کو تجارتی پیمانے پر فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ اس شعبے کی ترقی کے لیے زرعی ادویات، کھاد اور دیگر زرعی سامان کاشتکار کو مناسب قیمت پر فراہمی کے لیے ایک مؤثر اور جامع پالیسی کے ساتھ اجناس کی منڈی تک رسائی آسان اور یقینی بنانا ازحد ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ حکومت اس جانب بھی اپنی توجہ مرکوز رکھے گی۔ معزز اراکین پارلیمان، کسی بھی ریاست کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ بنیادی انسانی حقوق کا ہر ممکن خیال رکھے۔ شہریوں کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت، تعلیم و صحت اور فوری انصاف کے بلا تعطل فراہمی بہتر طرز حکومت کی علامت ہیں۔ ہم نے پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا ہے جہاں روزگار محروم طبقے کی صحت، تعلیم، وسائل کی منصفانہ تقسیم اور انصاف کی سہولیات مہیا ہو سکیں۔ جلد اور آسان انصاف کی فراہمی ریاست مدینہ کی طرح کے ایک اہم قدم ہے۔ اس ضمن میں کوڈ آف سول پروسیجر امینڈمنٹ بل، لیگل ایڈ اینڈ جسٹس اتھارٹی بل، لیٹرز آف ایڈمنسٹریشن اینڈ سکسیشن سرٹیفکیٹ بل، وسل بلور پروٹیکشن اینڈ ویجیلنس کمیشن بل، انفورسمنٹ آف وومنز پراپرٹی رائٹس بل، میوچل لیگل اسسٹنس بل جو کہ ابھی مختلف مراحل میں ہیں، انتہائی اہم قانونی اقدامات ہیں۔ میری پارلیمنٹ سے درخواست ہے کہ وہ ان قوانین کو جس قدر جلد ہو سکے منظور کرے۔ یہ ہنگامے تو جاری رہیں گے مگر مثبت کام کریں۔ اس موقع پر میں عدلیہ کے کردار کو بھی سراہنا چاہوں گا۔ پچھلے کچھ عرصے میں ہماری عدالتوں نے دہائیوں سے زیر التوا
مقدموں کو سرت سے نمٹایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماڈل کورٹس کے اجرا کا فیصلہ ستائش ہے، جس سے عوام کو فوری اور سستا انصاف میسر کرنے میں مدد ملے گی۔ موجودہ حکومت احساس پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اس پروگرام کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ پروگرام اپنے حجم کے اعتبار سے سوشل پروٹیکشن کا سب سے مؤثر پروگرام ثابت ہوگا۔ پاورٹی ایلیویشن اینڈ سوشل سیفٹی کی وزارت اپنے اندر بڑی وسعت رکھتی ہے۔ اسی وزارت کے تمام فلاحی پروگرام ملکی آبادی کے ان طبقات کے لیے مددگار ثابت ہوں گے جن کی آمدنی کم ہے اور جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کی بات بھی، ان کی تکلیف بھی آپ سنیں، ان کا ذکر ہم کرتے رہیں گے۔ میں حکومت وقت کو ہدایت کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں شفافیت کے عمل کو یقینی بنائی جائے۔ خواتین و حضرات، وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے احساس پروگرام میں خواتین کو برابر کی شراکت دی جا رہی ہے۔ حکومت کے گزشتہ پروگرام جو اس سلسلے میں شروع کیے گئے تھے، ان میں مزید بہتری لانے کی کوشش جاری ہے، جس سے اس میں شفافیت لانے اور خامیوں کو دور کرنے میں مدد ملے گی۔ ضروری ہے کہ حکومت اس پروگرام کو توسیع دیتے ہوئے ملک کے دور دراز علاقوں میں آباد محروم طبقات تک اس کی ثمرات کو یقینی بنائے۔ آپ سنیں گے تو یہ بات پہنچے گی۔ ہمیں خواتین کو معاشرے میں باوقار بنانا ہوگا تاکہ وہ پورے کنبے کو، ملک و قوم کے لیے مفید اور باعث فخر بنانے میں اپنا مثالی کردار ادا کر سکیں۔ میں اس بات پر بھی زور دینا چاہوں گا کہ خواتین کو معاشرے میں اپنا صحیح مقام دلانے کے لیے ان کے وراثتی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ ہمیں اس سلسلے میں قانون اور عملی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ اس کے ذریعے خواتین کے وراثتی حقوق کو یقینی بنانا ہوگا۔ خواتین و حضرات، کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کے افراد صحت مند نہ ہوں۔ یہ صحت جسمانی اور ذہنی ہر دو لحاظ سے اہمیت کی حامل ہے۔ اس سلسلے میں موجودہ حکومت نے بھرپور توجہ دیتے ہوئے صحت سہولت پروگرام کا آغاز کیا ہے، جس کے تحت صحت انصاف کارڈ کا اجرا کیا گیا۔ اسکیم کے تحت 1.5 کروڑ خاندان صحت کی مفت سہولت حاصل کر سکیں گے اور ملک بھر میں متعدد سرکاری و نجی اسپتال اس کارڈ کی سہولت کے تحت مفت علاج فراہم کریں گے۔ وزیر اعظم کا نیشنل پروگرام فار پریونشن اینڈ کنٹرول آف ہیپاٹائٹس سی ایک انتہائی اہم کاوش ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو ایک جامع انداز میں ملک کے کونے کونے تک آپ لوگ پھیلائیں گے تاکہ ہمیں اس موذی مرض سے چھٹکارا مل سکے۔ موجودہ حکومت کی جانب سے بے گھر افراد کے لیے پناہ گاہوں کا قیام ایک انتہائی قابل ستائش قدم ہے۔ یہ اچھی باتیں آپ سنیں گے نہیں تو اس پر عمل کیسے کریں گے؟ میں چاہوں گا کہ اس طرح کے فلاحی منصوبوں کو ملک کے کونے کونے تک پھیلا دیا جائے۔ اس طرح بے گھر افراد کے لیے سستا اور آسان شرائط پر گھروں کے دستیابی حکومت کا انقلابی قدم ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اس سلسلے میں مختلف منصوبوں کا افتتاح کر چکے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ منصوبے تیز رفتاری سے تکمیل کی جانب بڑھیں گے۔ معزز اراکین پارلیمان، کوئی بھی اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ تعلیم میں سرمایہ کاری نہ کرے۔ دنیا میں انہی قوموں نے ترقی کی جنہوں نے تعلیم کے شعبے پر توجہ دی۔ حکومت نے ملکی ترقی میں تعلیم کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے قومی تعلیمی پالیسی
فریم ورک کی تیاری میں تمام مکاتب فکر کو اعتماد میں لیا۔ یہ ایک احسن قدم ہے۔ نیفٹیک اور دیگر اداروں کو مزید فعال بنایا جا رہا ہے تاکہ تکنیکی و پیشہ تربیت بھی ہو سکے اور اس کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے لیے بے نظیر اس کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بھی معاونت حاصل کی جا رہی ہے۔ اس کے نام پر شور نہیں مچاؤ۔ میں توقع کرتا ہوں کہ حکومت اس سلسلے میں ضروری اقدامات جاری رکھے گی۔ کشمیر کے لیے بہت اچھا نعرہ ہے۔ خواتین و حضرات، پاکستان کا نوجوانوں کی آبادی کے لحاظ سے ایشیا کے بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ ہماری آبادی کا 60% زائد حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ بے شک ہماری قوم کا مستقبل انہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس زمن میں وزیر اعظم کے کامیاب جوان پروگرام کے تحت مختلف پر کام جاری ہے۔ ایک اور خوشائند بات یہ ہے کہ فوربس کے مطابق دنیا کے 10 تیز ترین بڑھتی ہوئی سافٹ ویئر فری لانس مارکیٹ میں پاکستان اس سال 47% گروتھ کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے۔ ضرورت اس سمر کی ہے بہت اچھے، اسی طرح سے ہر شعبے کے اندر انشاءاللہ ترقی ہوگی۔ ضرورت اس سمر کی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ان ابھرتے ہوئے موقعوں کے لیے تیار کریں تاکہ وہ باوقار روزگار کمانے کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں۔ حکومت نے ان کی سہولت اور آسانی کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد بینکنگ چیلنج سے رقوم بھیجنے کی راہ میں حائل چند باقی رکاوٹوں کو دور کیا جائے تاکہ ترسیلات زر کو بڑھایا جا سکے۔ ڈیجیٹل پیمنٹ اور ڈیجیٹل والیٹ کا اہتمام کیا جائے تاکہ ہر فرد اپنی فون کے ذریعے چھوٹی سے چھوٹی پیمنٹ کر سکے۔ اس سے ڈاکومنٹیشن بھی آسان ہوگی۔ معاشرے کا ایک اہم حصہ ہمارے خصوصی افراد ہیں جو کہ جسمانی یا ذہنی معذوری کا شکار ہیں۔ ایسے افراد ہماری خصوصی توجہ اور محبت کے مستحق ہیں۔ ان افراد کو قومی دھارے میں شامل کرنے اور آگے بڑھنے کے لیے بہتر سہولتیں اور مواقع فراہم کر دینا ضروری ہے۔ میری حکومت کو تاکید ہے کہ وہ معاشرے کے ایسے افراد کے لیے بہترین منصوبے بنائیں تاکہ وہ معاشرے کے کارآمد اور فعال شہری بن سکیں۔ خواتین و حضرات، عالمی سطح پر جو مسائل شدت سے سر اٹھا رہے ہیں ان میں ماحولیاتی تبدیلی کا مسئلہ گمبھیر صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ دنیا کے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ اس کے منفی اثرات ہمارے ملک میں بھی محسوس کیے جا رہے ہیں۔ فضائی اور صنعتی آلودگی میں اضافہ شہروں کی آب و ہوا پر اثر انداز ہو رہا ہے اور کراچی اور لاہور کے لوگ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ اس کے مضر اثرات سے نمٹنے کے لیے حکومت نے کلین اینڈ گرین پاکستان پروگرام کا آغاز کیا جس کے تحت 5 سال میں ملک بھر میں 10 ارب درخت لگائے جائیں گے۔ خواتین و حضرات، پانی کے ذخائر کی تعمیر پر ترجیحی بنیادوں کی ضرورت ہے، پر توجہ کی ضرورت ہے۔ اس کا واحد حل نئے ڈیموں کے تعمیر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پانی کے ضیاع کو بھی روکنا ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام اور کاشتکار کو آگہی دی جائے کہ ہم پانی کے روزمرہ استعمال میں کس طرح کفایت شاری کر سکتے ہیں۔ دین اسلام بھی ہمیں پانی کے استعمال میں میانہ روی کی تلقین کرتا ہے۔ اس سے بہتر کوئی ہدایت نہیں ہو سکتی کہ میرے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں بھی اسراف سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ معزز اراکین پارلیمان، وطن عزیز گزشتہ دہائی سے توانائی کے بحران کا شکار رہا ہے۔ اس حکومت نے اقتدار میں آتے ہی اس جانب بھرپور توجہ دی اور توانائی کے بحران کو کم کرنے کے لیے انتظامی اور تکنیکی سطح پر متعدد اقدامات کیے۔
عوام اور صنعتوں کو بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ بجلی چوری اور اوور بلنگ اور محکمانہ کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر بھی عمل درآمد جاری ہے۔ تاہم عوام تک ان کوششوں کے ثمرات اسی صورت میں منتقل ہوں گے جب بجلی اور گیس کے بلوں میں کمی آئے گی۔ حکومت کو اس طرف بھی توجہ دینا ہوگی کہ بل کم ہو جائیں۔ خواتین و حضرات، پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے جو دنیا بھر سے اس کو راغب کر سکتا ہے۔ یہاں مذہبی اور روایتی سیاحت کے وسیع تر مواقع موجود ہیں۔ اگر سیاحت کے فروغ کے لیے مقصد اقدامات کیے جائیں گے تو ملک کی معیشت میں بہتری آئے گی۔ حکومت نے 175 ممالک کے ساتھ آن لائن الیکٹرانک ویزا رجیم متعارف کرائی ہے جو سیاحت کے فروغ کے لیے نہایت مؤثر ثابت ہوگی۔ اسی تناظر میں کرتارپور راہداری کا آغاز ایک انتہائی قابل ستائش فیصلہ ہے۔ اس سے نہ صرف سکھ یاتریوں کو اپنے مقدس مقام تک بآسانی رسائی حاصل ہوگی بلکہ ہمارے ملک میں ہونے والی مذہبی سیاحت کو فروغ ملے گا۔ اراکین پارلیمان، وطن عزیز کی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے اقوام عالم کی نظریں اس خطے پر ہیں اور پاکستان دنیا کی 7ویں اور عالم اسلام کی پہلی ایٹمی قوت ہے۔ ہمارے ایٹمی اثاثے اور ایٹمی میزائل پروگرام مخالفین کی جارحیت کے خواہش کو سر نہیں اٹھانے دیتے۔ ہمارے لیے قابل فخر بات یہ ہے کہ ہماری بہادر اور پرعزم افواج دہشت گردی کے خلاف ایک طویل اور اعصاب شکن جنگ لڑ کر دنیا پر اپنی قابلیت کی ڈھاک بچھا چکی ہے۔ ہماری افواج وطن کے تحفظ کے لیے جو قربانیاں دے رہی ہے اس پر کوئی دوسری مثال موجود نہیں ہے۔ میں اپنے قابل فخر اور بہادر افراد کو سلام پیش کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ پوری قوم وطن عزیز کی دفاع اور سلامتی کے لیے ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی۔ قیام پاکستان کے لیے، قیام امن کے لیے نیشنل انٹرنل سیکیورٹی کمیٹی اور نیشنل انٹیلیجنس کمیٹی کی تشکیل خوشایند ہے۔ ماضی میں سیاسی غلطیوں کی وجہ سے ہم انتہا پسندی جیسی لعنت کی زد میں آئے اور ان میں سب سے بڑا غلط فیصلہ جو عمران خان وزیر اعظم یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ ہمارا دوسروں کی جنگ میں ملوث ہونا تھا۔ نامساعد سیاسی اور علاقائی حالات کی وجہ سے ہم دہائیوں سے افغان بھائیوں کو بھی ہم نے پناہ دی ہوئی ہے۔ اگرچہ ان کو پناہ دینا عالمی سطح پر رواداری اور مہمان نوازی کی بے نظیر مثال ہے، لیکن اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت اور معاشرتی ڈھانچے پر دور رس اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ان معاملات کا ادراک کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر فیصلہ کرتے ہوئے ہمیں ملکی مفاد کو مقدم رکھنا ہوگا۔ یہ باتیں جب تک قوم کی سمجھ میں نہیں آئیں گی اور قوم سنے گی نہیں، اس کو دہراتے رہنا پڑے گا۔ پاکستان اپنے تمام ہمسایہ ممالک اور دیگر اقوام عالم کے ساتھ بلا تفریق برابری اور باہمی اعتماد اور مشترکہ مفادات کی بنیاد پر خوشگوار تعلقات کا خواہشمند ہے۔ نئی حکومت کے قیام کے ساتھ ہی خارجہ تعلقات کے ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم نے مختلف ممالک کے اہم دورے کیے۔ کئی ممالک کی اہم شخصیات اس عرصے میں پاکستان دورے پر تشریف لائیں، جو کہ پاکستان کی کامیاب خارجہ پالیسی کی عکاسی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ ہمارے بیانیے کی کامیابی ہے کہ آج دنیا بھی اعتراف کر رہی ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن کا قیام ہو اور وہ افغان ملکیت اور افغان قیادت کی سرپرستی میں سیاسی مذاکرات کے عمل کے ذریعے پورا کیا جائے۔ پاکستان اور افغانستان تاریخی تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک ہمسائیگی، بھائی چارگی اور دیرینہ دوستی کی بنیاد پر منسلک ہیں۔
ہمارے اس ہمسایہ ملک میں دیرپا امن سے خطے کے لیے تجارت کی نئی راہداریاں کھلیں گی، اور ہم اس سلسلے میں ہمیشہ انتہائی خلوص سے کام کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ خواتین و حضرات، پاک چین تعلقات مثالی دوستی اور باہمی اعتماد کا مظہر ہیں۔ ان تعلقات میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید مضبوطی اور اعتماد کی سطح بڑھتی جا رہی ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ سی پیک نہ صرف ان دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ہے، بلکہ اس کی تکمیل سے خطے کا مستقبل بھی تابناک ہوگا۔ اس سے وسط ایشیا تک رسائی آسان ہوگی اور ملک میں پائیدار معاشی ترقی کے لیے سی پیک کے تحت نئے شعبے جات کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ملکی ضروریات کے مد نظر سی پیک منصوبہ کا فوکس توانائی اور انفراسٹرکچر سے صنعتی تعاون، سماجی و معاشی ترقی، زراعت، دیگر فریقوں کی شمولیت اور گوادر کی جانب مرتکز کر دیا گیا ہے۔ چین کے ساتھ آزادانہ تجارت معاہدے کے دوسرے مرحلے سے پاکستان میں خاطر خواہ سرمایہ کاری کے دروازے بھی کھلیں گے۔ چین نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا، کرپشن کے خلاف ٹھوس اقدامات کیے۔ بہت اہم بات ہے، چین نے کرپشن کے خلاف ٹھوس اقدامات کیے۔ جتنا بھی ریزسٹنس ہوا اس کے باوجود وہ اقدامات جاری رہے۔ حکومت چین کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر ملک سے غربت اور محرومیوں کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کر سکتی ہے۔ معزز اراکین، امریکہ اور پاکستان کے درمیان باہمی تعلقات تاریخی اور انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ گزشتہ چند سالوں کے دوران باہمی تعلقات عدم اعتماد کی وجہ سے صد موری کا شکار ہو گئے تھے۔ وزیر اعظم کے حالیہ کامیاب دورے نے اس رجحان کو یکسر بدل دیا ہے۔ قوم اس کو اپریشیٹ کرتی ہے اور دو طرفہ تعلقات میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ پاکستانی عوام بھی خادم الحرمین شریفین کے لیے عقیدت اور احترام کے جذبات رکھتی ہے۔ ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کا دورہ ایران اس بات کا غماز ہے کہ پاکستان اپنے برادر ہمسائے کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کا خواہش مند ہے اور بہترین تعلقات پاک ایران عوام کے مشترکہ مفادات کے لیے اہم ہیں۔ ترکی کے ساتھ ہمارے خصوصی تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں کہ ہمارا یہ برادر ملک ہر مشکل گھڑی میں ساتھ کھڑا رہا ہے۔ پاکستان روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ ہمارا معیشت، دفاع، ثقافت اور دیگر تمام شعبوں میں باہمی تعاون جاری ہے۔ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ مزید اضافہ ہونا چاہیے۔ پاکستان یورپ اور یورپی یونین سے قریبی معاشی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کا خواہش مند ہے۔ اس سلسلے میں یورپین یونین کے ساتھ اسٹریٹجک انگیجمنٹ پلان پر حالیہ اتفاق ایک خوشائند پیش رفت ہے۔ نئی حکومت کی بر اعظم افریقہ کے متعلق ممالک کے ساتھ بھی قریبی تعلقات اور باہمی تعاون کے فروغ کی پالیسی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اسی طرح مشرق بعید اور لاطینی امریکہ کے ممالک تعاون بڑھانے کا عمل بھی جاری و ساری ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اور علاقائی تنظیموں بشمول ECO اور SCO میں ایک متحرک اور فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے بہادر فوجیوں کا اقوام متحدہ کی امن مشنز میں مثبت کردار جاری رہے گا۔ خواتین و حضرات، ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے۔ موجودہ حکومت کے پہلے دن سے ہی یہ کوشش رہی ہے کہ میڈیا اپنا مثبت اور معیاری کردار ادا کرے۔ پاکستان میں اظہار رائے کی مکمل آزادی بھی ہے۔ موجودہ صدی پوری طرح ذرائع ابلاغ کی اہمیت
سے عبارت ہے۔ البتہ یہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ موجودہ حالات میں میڈیا کو پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنا بہتر اور معیاری کردار ادا کرنا ہوگا جو صداقتوں کا امین اور ملی جذبات کا آئینہ دار ہو۔ سوشل میڈیا کی اہمیت اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اس کی وسعت اور پہنچ سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ حکومت سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک جامع اور مؤثر پالیسی وضع کرے تاکہ فیک نیوز، ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کا خاتمہ اور درست اور اہم خبروں کی ترویج ہو سکے۔ اس اہم میڈیم کو قومی تشخص کے پرچار، صحت، تعلیم اور تعمیر و ترقی کے لیے استعمال کیا جائے۔ معزز اراکین پارلیمان، مدینہ جیسی فلاحی ریاست کا قیام اس حکومت اور عوام کا خواب ہے اور اس سلسلے میں شب و روز کوششیں جاری ہیں، لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم بحیثیت قوم اور پارلیمان اجتماعی طور پر اس میں شامل نہیں ہو جاتے۔ اس لیے لازمی ہے کہ قوم کا ہر فرد اس ریاست کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالے، اپوزیشن سمیت ہر فرد۔ اگر ہم چاہیں تو یہ ملک قائد اعظم کی خواہش کے مطابق ریاست مدینہ کی جھلک دنیا کو دکھا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پاکستان کی تعمیر اور ترقی اور اس کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان پائندہ باد۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا جسے صدر مملکت عارف علوی نے خطاب میں کہا کہ بھارتی حکومت کے غیر قانونی اقدامات کی مذمت کی ہے۔ 50 سال بعد مسئلہ کشمیر UN کے خصوصی اجلاس میں زیر بحث لانا بہت بڑی کامیابی ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ بھارت مسئلہ کشمیر پر سلامتی کونسل کا اجلاس رکھوانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا رہا۔ مشترکہ اجلاس صدر مملکت عارف علوی خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں۔ صدر مملکت کا مزید کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر پر عالمی برادری کو بھرپور کردار ادا کرنا۔ اسی نے بھارتی اقدامات کی شدید مذمت کی ہے۔ پاکستان امریکہ کی ثالثی کی پیشکش کا خیر مقدم کرتا ہے۔ بھارت کشمیریوں کی آواز دبا نہیں سکتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کی زندگیوں کو خطرات ہیں۔ مقبوضہ وادی میں 9 لاکھ فوجی تعینات ہیں۔ کشمیر میں خواتین کی عصمت دری ہو رہی ہے۔ دنیا نے کشمیر میں نسل کشی کا نوٹس نہ لیا تو بحران پیدا ہو جائے گا۔ صدر مملکت کا اپنے خطاب کے دوران مزید کہنا تھا کہ کشمیریوں کی نسل کشی برداشت نہیں کریں گے۔ کشمیر کی صورتحال پر چشم پوشی بہت خطرناک ہوگی۔ پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کرتا ہے۔ کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے۔ حالات کو اس نہج پر نہ لایا جائے کہ واپسی ممکن نہ ہو سکے۔ جب خطاب جاری تھا دوسری جانب ہم نے دیکھا احتجاج بھی مسلسل کیا جا رہا تھا۔ اپوزیشن اراکین کی جانب سے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جب شروع ہوا اس کے بعد جیسے ہی ڈائس پر آئے صدر مملکت عارف علوی انہوں نے اپنا خطاب شروع کیا، دوسری جانب سے احتجاج کرنا شروع کر دیا گیا اپوزیشن کی جانب سے جو کہ بینرز لے کر یہاں پر موجود تھے۔ یہ مناظر اسی وقت کے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کے اراکین اسمبلی میں اپنی سیٹس پر موجود تھے، اس کے بعد انہوں نے وہاں پر نعرے بازی کی اور اس کے بعد ڈائس کا گھیراؤ کیا اور مسلسل نعرے بازی اور احتجاج کرتے رہے، لیکن صدر مملکت اپنا خطاب جاری رکھے ہوئے تھے۔ اپوزیشن کی جانب سے جو احتجاج کیا گیا اس پر مزید بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے ریحان شیخ سے۔ ریحان شیخ، اپڈیٹ کیجئے گا، کیا مناظر آپ نے دیکھے اس دوران وہاں پر؟ جی بالکل، دیکھیے ابھی اجلاس شروع ہی ہوا تھا تو اپوزیشن کی جانب سے جو اصیل رہنما ہیں آصف علی زرداری، رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق اور شیخ خاقان عباسی کی تصاویر ان کی سیٹوں پر جو ممبرز ہیں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی انہوں نے رکھ دی، اور جیسے ہی صدر کا خطاب شروع ہوا تو حکومت مخالف نعرے بازی شروع ہو گئی، جس پر جو ہے لیکن صدر مملکت نے اپنی تقریر جاری رکھی اور عمران خان جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے شور سے بچنے کے لیے کانوں پر ہیڈ فون لگا دیے، لیکن اس دوران صدر مملکت کی تقریر جاری رہی اور گو نیازی گو کے نعرے چلتے رہے اور نیب کے خلاف جو ہے نیب گردی نہیں چلے گی نعرے چلتے رہے۔ اس کے بعد اپوزیشن نے صرف نعرے بازی تک اکتفا نہیں کیا بلکہ وہ اسپیکر ڈائس کی طرف گئے اور اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ممبر ہیں فردوس ہیں وہ کافی جذباتی نظر آئے اور وہ ڈائس جو اسپیکر ڈائس ہے اس کے اوپر چڑھنے کی جی
रेहान शेख से हमारा غالباً رابطہ منقطع ہو گیا. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا جہاں پر اپوزیشن ارکان شور شرابہ بھی کرتے رہے صدر مملکت عارف الوی کے خطاب کے دوران, اور صدر مملکت کہتے بھی رہے کہ اچھی باتیں سنیں گے نہیں تو اس پر عمل کیسے کریں گے. خطاب کے دوران صدر مملکت عارف الوی نے کہا کہ کشمیر معاملے پر چین کی کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں. وزیر اعظم کی جانب سے صدر ٹرمپ کے سامنے مسئلہ کشمیر پر توجہ دلانے کا خیر مقدم کرتے ہیں, اور 90 لاکھ کشمیریوں کی زندگی کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں. مزید 1 لاکھ سے زائد بھارتی فوج کی تعیناتی تشویشناک ہے اور عالمی برادری کی چشم پوشی دنیا کے امن کے لیے خطرناک ہوگی. صدر مملکت عارف الوی نے مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال کی بھی ایک تصویر کشی کی. ان کا کہنا تھا کہ دنیا نے کشمیر میں نسل کشی کا نوٹس نہ لیا تو بحران پیدا ہو جائے گا. کشمیریوں کی نسل کشی برداشت نہیں کریں گے. کشمیر کی صورتحال پر چشم پوشی بہت خطرناک ہوگی. پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا. کشمیریوں کی سیاسی, سفارتی اور اخلاقی حمایت بھی جاری رکھیں گے. حالات کو اس نہج پر نہ لایا جائے کہ واپسی ممکن نہ ہو سکے. صدر مملکت کا مزید کہنا تھا کہ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. بھارت نے پلوامہ واقعے کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرایا. پاکستان نے بھارت کو مدد کی پیشکش کی, ثبوت بھی مانگے. بھارت نے پاکستان میں دراندازی کی کوشش کی جس کی ہم نے سخت الفاظ میں نہ صرف مذمت کی بلکہ اس کا منہ توڑ جواب بھی دیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے بہادر شاہینوں نے بھارتی طیارے گرائے. گرفتار بھارتی پائلٹ کو جذبہ خیر سگالی کے تحت رہا کیا گیا. کلبھوشن جادیو نے اعتراف کیا کہ وہ بھارتی جاسوس ہے. پاکستان کی فوجی عدالت نے کلبھوشن کو موت کی سزا سنائی. بھارت کلبھوشن کی رہائی کے لیے عالمی عدالت پہنچ گیا. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جب صدر مملکت عارف الوی خطاب کر رہے تھے تو خطاب کے دوران اپوزیشن شور شرابہ کرتی رہی مسلسل, لیکن عارف الوی اپنا خطاب جاری رکھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ بھارت مسئلہ کشمیر پر سلامتی کونسل کا اجلاس رکوانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا رہا, اور یو این انسان حقوق کونسل نے بھارت سے جموں و کشمیر پابندیاں فوری ہٹانے کا مطالبہ بھی کیا. اسی پر مزید بات کریں گے. اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا اسلام آباد کے بیورو چیف طارق چودھری نے. طارق چودھری, آپ وہاں پر موجود تھے, کیا مناظر آپ نے دیکھے اپوزیشن کی جانب سے جس طریقے سے احتجاج کیا گیا اور جو تقریر صدر مملکت کی جانب سے کی گئی؟ دیکھیے اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو جہاں تک تو تقریر کا تعلق ہے وہ بڑی جامع تقریر تھی جس میں اس وقت ملک کو جو درپیش حالات ہیں ان سب کا احاطہ بھی تھا اور جو بین الاقوامی صورتحال ہے اس کا بھی تذکرہ تھا. ہر چیز کا انالائز کیا پریزیڈنٹ صاحب نے, تو اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہاں ماحول کیا تھا, تو میرا خیال ہے کہ آج کے اجلاس میں جو ہنگامہ رہی تھی وہ گزشتہ 1-1.25 سال میں اتنے اجلاس میں سب سے زیادہ آج اس کا لیول اگر دیکھیں تو ہنگامہ رہی کا تھا. بنیادی طور پر میرا خیال اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید آج کچھ ارکان اسمبلی ایسے ہیں جو کہ نیب کیسز میں یا کچھ اور کیسز میں جن کے خلاف مقدمات ہیں اور وہ گرفتار ہیں. تو اگر اپوزیشن کا ظاہر مطالبہ یہ تھا کہ ان کے ارکان جو ہیں ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائے, چونکہ نہیں کیے گئے, تو اگر یہ پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے جاتے ہمارے کی نوبت نہ آتی. بہرحال آج کا چونکہ پریزیڈنٹ کا درس جو ہے وہ سال کا پارلیمانی سال کا آغاز ہوتا ہے اور بڑا ایک اہم موڑ ہوتا ہے پارلیمانی سال میں, تو یہ نوبت نہ آتے زیادہ بہتر تھا, کیونکہ آج کے اجلاس سے کوئی اچھا میسج نہیں گیا جمہوریت کے لحاظ سے, اور لوگوں میں جو عام آدمی دیکھ رہا ہوگا وہ ڈیفینیٹلی اس کو یہ بات اچھی نہیں لگی ہوگی کہ ارکان پارلیمنٹ جو کہ پورے ملک سے مختلف جماعتوں سے منتخب ہو جاتے ہیں جن کا کام جو ہے بنیادی طور پر قانون سازی کرنا ہے, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کرنے ہیں, وہ اگر اس طرح سے ہنگامہ کریں گے اور خاص طور پر اسپیکر کے بحث کا گراؤ کیا جائے گا, صدر صاحب کی تقریر کی جو کاپیاں ہیں ان کو پھاڑا جائے گا, ان کو ہوا میں اچھالا جائے گا, نعرے بازی اور احتجاج پر تصاویر بھی لیے ہوئے تھے اپوزیشن ارکان اپنے ہاتھوں میں. شاہد خاقان صاحب اور سعد رفیق, رانا ثناء اللہ, کچھ نے ہاتھ میں پلے کارڈز لیے ہوئے تھے, تو اس میں کیا درج تھا, کیا لکھا ہوا تھا؟ زیادہ تر تو جو پلے کارڈ تھے وہ ظاہر ہے اسی لیے تھے کہ جن پر ہائی کے مطالبات بھی کیے گئے تھے, اور کچھ ایسے پلے کارڈ بھی تھے جن پر ایسے نعرے درج تھے جو کہ غیر پارلیمانی تھے. ان کا ذہن دہرانا میرا خیال مناسب نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اپوزیشن نے اگر کوئی پلے کارڈ ایسے ڈسپلے بھی کیے ہوئے تھے تو پارلیمانی جو نارمز ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتے. لیکن بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ احتجاج تھا اپوزیشن کا, اور احتجاج کے دوران اس نے پلے کارڈ تو لہرائے, نعرے بازی بھی کی اور باقاعدہ اسپیکر کے دائش کا گھیراؤ بھی کیا. بلکہ آپ نے وہ فوٹیج دیکھی ہوگی کہ کچھ ارکان اسمبلی اپوزیشن کے ایسے بھی تھے جو کہ بالکل جہاں پرائم منسٹر بیٹھے تھے ان کے سامنے جا کر بھی نعرہ بازی کی کوشش کر رہے تھے, اور یوں لگ رہا تھا کہ شاید جو ہنگامہ رہی پر آمادہ ہوں.
ये अच्छा हुआ कि हुकूमती अरकान ने भी और खुद अपोजिशन के कुछ सीनियर लोगों ने भी माहौल को मजीद खराब नहीं होने दिया। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि एहतजाज तो अपोजिशन का हक है, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के अंदर भी, बाहर भी, लेकिन एहतजाज के भी कुछ नॉर्म्स और कुछ हदूद होती हैं। तो आज के इजलास से हमें माजी में जब बहुत ज्यादा कशमकश हुआ करती थी सियासी जमातों के दौरान, खासतौर पर 90 की दहाई में, उस दौर के इजलास याद आ गए जब सदर साहब को खिताब नहीं करने दिया जाता था या खिताब के तरह बहुत हंगामा की जाती थी, मुदाखलत की जाती थी। तो तारिक, तमाम सूरत हाल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज कैसी रही? हेडफोन लगा लिए तो उन्होंने, ये तो हमने देखा, बॉडी लैंग्वेज कैसी रही उनकी? हाँ जी, मैंने जो अब तक देखा है, जो ऑब्जर्व किया, जो बिल्कुल नजदीक से तो हम नहीं देख सकते, वह दूर बैठे होते हैं, लेकिन भारत सदर जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनको काफी कंपोज थे और अपनी सीट पर बैठे रहे और बड़ी तवज्जो से उन्होंने सारा खिताब सुना, पूरे खिताब में मौजूद रहे। और जब शोर ज्यादा हो गया और खिताब की समझ नहीं आ रही थी तो फिर उन्होंने हेडफोन का इस्तेमाल किया। उनकी तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनकी तरफ से तो बिल्कुल कोई किसी किस्म का रिएक्शन नहीं हुआ, खामोशी से बैठे रहे, सुनते रहे, और यही उनके मनसब का तकाजा था। उनकी जमात के लोग जाहिर है उनके आगे मौजूद थे, वो भी इसलिए अगर कोई बात जो है नौबत से आगे बढ़े और इससे ज्यादा कोई हंगामी सूरत पैदा हो उसको टैकल किया जाए। मजबूरी तौर पर आज के इजलास में जो अपोजिशन ने जिस तरह से हंगामा रखी है, मेरा ख्याल है अगर ये ना होता बेहतर होता। लेकिन उसका भी उसमें एक मैं नुकता जरूर जो है वो कहूँगा कि अगर हुकूमत की जानिब से और खुद स्पीकर कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट की जानिब से जिन अरकान का प्रोटेक्शन आर्डर जारी करना मुमकिन था, उनका अगर प्रोटेक्शन आर्डर जारी कर दिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। नए पार्लिमानी साल का आगाज जरा बेहतर तरीके से होता है। ठीक है, कुछ ऐसे अरकान पार्लियामेंट हैं जिनके खिलाफ मुकदमात के नैया जरा मुख्तलिफ किए हैं, लेकिन इससे पहले भी मुख्तलिफ जब कश्मीर के हवाले से इजलास हुआ था तो सब अरकान पार्लियामेंट का प्रोटेक्शन आर्डर जारी किया था। तारिक चौधरी हमारे साथ रहिएगा, रेहान शेख ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है और सीनियर एंकर पर्सन खरीदा फारूकी भी हमारे साथ मौजूद हैं। खरीदा, सूरत हाल आपके सामने है। आज सदर मुमलिकत की जानिब से मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास से खिताब किया गया, दूसरी जानिब अपोजिशन की जानिब से मुसलसल वहां पर नारेबाजी की जाती रही। इस पूरी सूरत हाल को और खास तौर पर सदर मुमलिकत